السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم سلسلے وار روزوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں، پہلے روزوں کے فضائل بیان کیے اور الحمدللہ اب روزوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو بھی روزوں کے مسائل کے حوالے سے معلومات چاہیے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ وعسن الجزا۔ الحمدللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو جو مسائل بتاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور قرآن و حدیث سے جو ہمارے علماء امت نے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ ہم آپ تک مسئلے پہنچاتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ جو مشہور و معروف کتاب ہے کنز الدقائق، جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب جو ہے علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے۔ یہاں سے جو بھی مسائل انہوں نے اخذ کیے ہیں یہ سارے کے سارے قرآن و حدیث سے نکالے ہیں۔ تو ہم آج بات کریں گے کہ بھائی اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں الٹی کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، ایک مسئلہ یہ۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بیان کریں گے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے جو جس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ عورت ہے، وہ حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بیان کریں گے کہ بھائی جو دودھ پلانے والی عورت ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی ہے۔ یہ تین مسائل آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے نمبر پر یہ مسئلہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو روزے کی حالت میں بیمار ہو گئے، آپ کو بخار آ گیا، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، تو اسی صورت میں اگر آپ کو الٹی آتی ہے تو اسی صورت میں کیا آپ کا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں فاسد ہوگا؟ تو بھائی اسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی آئی ہے، چاہے وات بھر کے کیوں نہ آئے لیکن پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اگر یہ قے آتی ہے، الٹی آتی ہے، الٹی آنے کی صورت میں اگر منہ بھر کے آتی ہے تو وضو تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس پر یہ ہے کہ اگر بھائی کسی کی الٹی آتی ہے لیکن وہ خود بخود واپس لوٹ جاتی ہے تو کیا اسی سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ فرمایا اسی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس دونوں مسئلے کے ثبوت دیکھ لیجئے۔ قاع وعاد لم یفطر، اگر کوئی شخص الٹی کرتا ہے، خود بخود یعنی الٹی آتی ہے، وعاد اور خود بخود واپس لوٹ جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذرعہ القی فلیس علیہ قضاء، جس شخص کو الٹی آتی ہے اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس روزے کی قضا بھی نہیں ہوگی بلکہ یہ روزہ اس کا خود بخود ادا ہو جائے گا۔ وَمَنِ اسْتَقَاعَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ، اور آگے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر الٹی اپنی انگلی اپنے منہ میں ڈال کے جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو اسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِنْ أَعَادَهُ، اگر الٹی آ رہی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ الٹی آ رہی ہے، آپ خود اس کو واپس لوٹا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ صورت ہے کہ آپ خود انگلی ڈال کے الٹی کو باہر نکال رہے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِنْ أَعَادَهُ أَوِ اسْتَقَاءَ، اگر اس کو لوٹاتے ہو، یعنی جو الٹی آ رہی ہے، جو قے آ رہی ہے اس کو واپس لوٹاتے ہو، تو اسی صورت میں فرمایا کہ قضا، روزہ قضا کرے گا، اس کی روزے کی قضا ہوگی لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ اب استقاء، یا خود بخود جان بوجھ کر عمدن یہ الٹی کرتا ہے تو اسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اس روزے کی قضا کرے گا لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ یعنی الٹی کے چار صورتیں نکل کے آئی۔ پہلے نمبر پر یہ کہ الٹی خود بخود آتی ہے، دوسری صورت یہ کہ الٹی خود بخود واپس لوٹ جاتی ہے، تیسرے نمبر پر جان بوجھ کر انگلی ڈال کے الٹی نکالتا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے جو آئی ہے خود بخود اس کو جان بوجھ کر واپس لوٹاتا ہے۔ تو ان چاروں صورتوں میں پہلی دو صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، فاسد نہیں ہوگا، اور بعد والی دو صورتیں اس میں روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ اور دوسرے نمبر پر جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ کیا اس کو رخصت ہے؟ کیا اس کو گنجائش ہے؟ کیا اس کو اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی؟ تو فرمایا وَلِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِنْ خَافَتَا عَلَى الْوَلَدِ وَالنَّفْسِ، اگر حاملہ عورت کو خدشہ ہے کہ اس کو تکلیف آ جائے گی،
حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھنے کی صورت میں اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو تکلیف آ رہی ہے، بہت ساری تکلیف آ رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ والمرضع، اور دودھ پلانے والی عورت بھی، اگر دودھ پلانے والی عورت اگر روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے تھنوں میں دودھ خشک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اسی صورت میں اس کو گنجائش ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن روزہ تو اب تو اس کو رخصت مل گئی، لیکن رمضان المبارک کے بعد یہ روزے افطار کریں گی۔ وللحامل والمرضع، جو حاملہ عورت ہے اور جو دودھ پلانے والی عورت ہے، ان خافتا علی الولد والنفس، اگر دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو نقصان ہو رہا ہے اور حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی صورت میں اس کے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو فرمایا ان دونوں صورت میں رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کنز الدقائق کے اندر موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بھائی اگر روزے کی حالت میں اگر آپ نے کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا ہے، کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے کچھ نہیں کھایا، عمدن کچھ نہیں کھایا، بلکہ ایسے بھول کر آپ نے کچھ کھا پی لیا ہے، تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اگر ہم جو سحری کرتے ہیں، سحری کرنے کے بعد جو ہمارے دانتوں میں کچھ یعنی کھانے کے کچھ ذرات بچ جاتے ہیں، وہ اس کو زبان سے نکال کر کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ او اکل ما بین اسنانہ، کہ جو دانتوں کے درمیان جو پھنسا ہوا جو لقمے کے ذرات ہیں، اگر وہ آپ کھا لیتے ہیں تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بشرطیک کہ وہ جو چھولا ہوتا ہے نا، چھوٹے چھولے سے کم ہو، تو اسی صورت میں اگر آپ وہ دانتوں سے نکال کر زبان کی سلسلے میں زبان کی صورت میں زبان سے دانتوں سے نکال کر اگر کھاتے ہو تو اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی حرج نہیں ہے، آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ باقی رہی بات کہ اگر کچھ عورتیں کیا کرتی ہیں کہ بھائی روزے کی حالت میں جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو وہ سالن پکاتی ہیں، تو اس میں پریشان ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے چکھ لیں، کیا اس کو چکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے بھی فرمایا کہ بھائی اگر روزے کی حالت میں کوئی بھی عورت اپنی سالن کو چکھتی ہے تو فرمایا یہ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن اس سے یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائی، اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا ذائقہ آپ کی حلق تک پہنچ جائے، اس وجہ سے مکروہ ہے۔ لیکن اس کا ذائقہ اگر آپ کی حلق تک نہیں پہنچتا، صرف زبان پر ہی رہتا ہے، اور آپ پھر بعد میں کلی کر لیتی ہے، تو اس سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، روزے پر کوئی بھی فساد نہیں آئے گا، آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر یہ ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہم اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ اپنے مسئلے میں الجھن ہے آپ کو، تو وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو وہ مسئلہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔